سر ادھر جائیں، میں آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا، ذرا سن لیں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری نظر میں یہ بینچ ہی غیر قانونی. دکھائیے جی علی ظفر صاحب کیا فرما رہے تھے. یہ جو بینچ ہے جب تک کہ وہ پراپر جو درست کمیٹی ہے اس کو تشکیل نہیں دیتی، میری نظر میں یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں. یہ والا بینچ اگر وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دیکھا تھا سمبل کیس کے ساتھ کیا ہوا. ساری دنیا نے تنقید کی. اور جب تک یہ ججمنٹ ہے قائم اس کو امپلیمنٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں پورا کر رہا اور یہ بھی آئین کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے. دیکھیے انہوں نے کہا ہے میری رائے میں، تو ایک وکیل کی رائے ہے نا. اچھا، جج کی رائے تو نہیں ہے نا. اگر وکیل کی رائے جو ہے تو اس کی رائے ہے، اس کی رائے تو وہی ہوگی جو اس کے جو کلائنٹ کی رائے ہے. بالکل. تو جو جس نے اس وکیل کو ہائر کیا ہے اس کی رائے وکیل کی رائے ہوگی. اب جج جو ہے وہ وکیل کی رائے کا پابند نہیں ہے. صحیح. انہوں نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے، کر دیا. ایک سر جو پوائنٹ اٹھایا گیا، یہ معاملہ تو سپریم کورٹ نے طے کیا نا. اب انہوں نے طے کر دیا کہ ہم سماعت کریں گے. 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. تو اب یہ بات ختم ہو گئی کہ اس کے آئینی ہے، قانونی ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ سر کہ جو نظر ثانی درخواست دائر ہوئی تھی وہ کیونکہ وہ ٹائم جو یعنی کہ معین ہے قوانین میں اس کے بعد ہوئی تھی، تو اس پر بھی جو ہے ریکارڈ طلب کر لیا گیا کہ اچھا جی پتہ کرائیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 17 مئی کو جو ہے وہ فیصلہ آیا، نظر ثانی اگلے ماہ کی 23 کو ہوئی، تو وہ جو ٹائم تھا 1 مہینے کا وہ نکل گیا تھا. تو یہ بھی ایک نقطہ جو ہے ان کی طرف سے اٹھایا ساری باتیں درست ہیں. دیکھیں بات یہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی. جی سر. ان کے کو 20 ارکان منحرف ہو چکے تھے. ان میں سے بعض کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سندھ ہاؤس میں مقیم ہے. جی ہاں. سندھ ہاؤس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے حملہ بھی کر دیا تھا اور ایک ہنگامہ برپا تھا. بالکل. اور اس وقت پھر جو عمران خان صاحب کے جو قانونی مشیر تھے، فواد چودھری صاحب ہوں گے، دوسرے لوگ ہوں گے، انہوں نے، ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب بھی ہوں، وہ بھی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی صدر مملکت جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دیں. صحیح. اور انہوں نے سمری بھیجی عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو کہ بھئی ریفرنس دائر کریں، سپریم کورٹ سے پوچھیں کہ 63A کے تحت یہ جو اگر کوئی رکن اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے تو کیا اس کا ووٹ گنا جائے گا؟ کیا وہ تاحیات نااہل ہوگا؟ کیا وہ ایک یعنی وہ کیا کہ متقی اور پرہیزگار باقی رہ جائے گا؟ کیا اس کا یعنی اس کا باکردار تصور ہوگا؟ صادق اور امین. صدر مملکت نے وہ سوال بنا کر بھیج دیے. 4 سوالات بھیجے تھے.